حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور اسی مہینے کے اندر فرمائی۔ حضور نے خود سفر فرمایا۔ ہجرت کے اسباب کیا ہیں، وجہ کیا ہے، کیوں ہجرت کرنا پڑی؟ حالانکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش مکہ مکرمہ میں ہوئی اور بیت اللہ سے آپ کو محبت ہے، پیار ہے، کیوں چھوڑنا پڑا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، کفار مکہ آپ کی جان کے بھی دشمن بن گئے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پروگرام کو روکنے کے لیے، آپ کے مشن کو روکنے کے لیے دنیا کا ہر حربہ استعمال کیا۔ جو کوئی مسلمان ہوتا ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے۔ کیوں اسلام قبول کیا؟ وہ یہ سمجھتے تھے کہ شاید یہ تکلیفوں کی وجہ سے اسلام چھوڑ جائیں گے، مگر انہیں کیا معلوم اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک رکھی ہے، یہ اتنا ہی ابھرے گا جتنا کہ دبا دو گے۔ اس کو جتنا دبانے کی کوشش کرو گے یہ اتنا ہی ابھرے گا۔ جو بھی مسلمان ہوتا اس کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے، زندگی مشکل بنائی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرات صحابہ کرام سے فرمایا، تمہارے لیے اللہ کی زمین وسیع ہے، جدھر تمہیں آسانی ملے چلے جاؤ۔ یہاں سے ایک مسئلہ یہ بھی سمجھ لو، بلا وجہ ہجرت کی اجازت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں کاروباری طور پر تو ہم بڑی ہجرت کرتے ہیں، ہماری نوجوان نسل ان کے دماغوں میں یہی بات بیٹھی ہوئی ہے، کینیڈا چلیں جی، امریکہ چلیں جی، برطانیہ چلیں جی، فلاں جگہ چلیں۔ اچھے بھلے کھاتے پیتے گھروں کے بچے، بس ایک بات یاد رکھ لیں، ہر جگہ ہر انسان کی قسمت نہیں کھلتی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہاں آپ چودھری ہیں تو وہاں جا کر بھی چودھری بنے، اور ہوتا یہی ہے وہاں پہ کوئی پٹرول پمپ پہ پٹرول ڈال رہا ہے، کوئی انگریزوں کے کتے نہلا رہا ہے، کوئی وہاں چوکیداری کر رہا ہے، اور یہاں آ کر جناب فنے خاں بن کے پھرتے ہیں۔ اپنے وطن کی روزی اور وطن کی جو عزت ہے اس کا مقابلہ ہو ہی نہیں سکتا۔ تو بلا وجہ اپنا کاروبار چھوڑ کے اس نیت سے چلے جانا کہ وہاں ترقی ہو جائے گی، یہ بہت بڑی غلط فہمی۔ ہاں حالات مجبور ہو جائے، بالکل انسان تنگ دست ہو جائے، بزنس نہیں چلتا، پھر تو اجازت ہے، لیکن اگر کوئی وجہ ہی نہیں ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت کے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا جی بزنس کے لیے انگلینڈ جا رہا ہوں، دعا فرمائیں۔ حضرت نے فرمایا کہ وہاں جو اللہ میاں ہے نا ان کو میرا سلام کہنا۔ کہنے لگا جی اللہ میاں تو وہی ہے جو یہاں ہے، تو فرمایا رزاق تو وہی ہے جو یہاں ہے وہی وہاں ہے، دینا تو اسی نہیں ہے، ساری کائنات اسی کی ہے۔ تو جب آپ خوشحال ہیں، آپ کا کاروبار ٹھیک ہے، تو کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی؟ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا صحابہ کرام سے ہجرت کر لو، اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، اللہ تمہارے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں۔ تو سب سے پہلے حضرات صحابہ کرام نے ملک حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی۔ حبشہ کا بادشاہ نجاشی اگرچہ عیسائی تھا لیکن انصاف پسند تھا۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، کوئی حکومت کفر سے تو چل سکتی ہے لیکن ظلم سے نہیں چل سکتی۔ اگر حکمران کافر ہے حکومت چل جائے گی،
لیکن اگر حکمران ظالم ناانصاف ہے، چاہے وہ مسلمان بھی ہو، پھر بھی حکومت نہیں چلے گی۔ آج ہماری حکومت چاہے گھروں میں ہے، بازار میں ہے، خاندان میں ہے، علاقے میں ہے، زیادہ دیر نہیں چلتی۔ وجہ کیا ہے؟ انصاف نہیں ہے۔ اور جب انصاف ختم ہو جائے دھرتی کے اوپر، جس جگہ پہ انصاف ختم ہوگا وہ جگہ ختم ہو جائے گی۔ ملک حبشہ میں حضرات صحابہ کرام پہنچے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے امیر مقرر فرمایا۔ کفار مکہ نے دیکھا مسلمان تو یہاں سے بڑے اطمینان سے چلے گئے اور یہ حبشہ میں رہنے لگے، یہ تو بڑے اطمینان سے عبادت کرنے لگے، یہ تو کل کو وہاں کے لوگوں کو مسلمان کریں گے اور ایک دن ہمارے اوپر حملہ آور ہوں گے اور ہماری حکومت ختم ہو جائے گی، کیونکہ ان کو پتہ تھا نا ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے۔ قریش نے میٹنگ بلائی، مسلمانوں کا تعاقب کرنا چاہیے، ان کے پیچھے جانا چاہیے۔ چنانچہ قریش مکہ نے ایک بڑا مضبوط وفد نجاشی کے دربار میں بھیجا اور ان کو بڑے تحفے تحائف دیے، نذرانے دیے۔ جتنے درباری ہیں پہلے ان کو نذرانے دینا تاکہ رائے عامہ ہموار ہو جائے۔ تم بادشاہ سے بات کرو تو یہ تمہاری تائید کریں، بادشاہ کو مجبور کر دیں، اور پھر بادشاہ کو بھی تحفے تحائف دینا۔ آگئے ملک حبشہ میں، درباریوں کو نذرانے دیے، تحفے تحائف دیے، بادشاہ کو بھی تحفے تحائف دیے۔ پوچھا بھی آئے کیسے ہو؟ بتایا کہ ہمیں رؤسائے مکہ، سرداران مکہ نے ہمیں بھیجا ہے، ہمارے ملک کے کچھ لوگ آپ کے ملک میں آ کر بسے ہیں اور یہ اپنا دین چھوڑ کر نیا دین انہوں نے اختیار کیا ہے۔ نہ تو یہ ہمارے مکہ والوں کے دین کے اوپر ہیں اور نہ یہ آپ کے دین کے اوپر ہیں۔ یہ عیسائی تھا۔ ان کا پھر کہنے لگا جی ان لوگوں کو ہمارے سپرد کرو، ہمارے سپرد کرو، ہم ان کو واپس مکہ لے جانا چاہتے ہیں۔ قریش یہ چاہتے تھے کہ نجاشی ان سے پوچھے نہ اور پوچھے بغیر ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دے۔ کیوں؟ انہیں علم تھا اگر نجاشی نے سامنے بلایا اور ان سے بات چیت ہوئی تو پھر ہماری دال نہیں گلے گی، اس لیے کہ حق تو ان کے پاس ہے۔ میرے